عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں، دلیل کے طور پر بتاتی ہیں کہ نبی نے کتے کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ دیکھو اجماع جو ہے نا، اجماع امت، یہ خبر واحد سے بڑی دلیل ہے۔ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، بار بار۔ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، اور یہ جو حدیث ہے جس میں پاؤں بچھا کے یا ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے، پاؤں نہیں، ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے سے منع کی، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مردوں کے لیے ہاتھ زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا سستی کی علامت ہے، اور نماز سستی کا مظہر نہیں ہے، جبکہ عورت کے لیے سمٹنا یہ حیا اور پردے کی علامت ہے۔ اجماع امت، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں حدیث میں کچھ ہے، اجماع امت اس کے خلاف ہے۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے ایک تابعیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں۔ کس کی طرح نماز پڑھتی تھیں؟ مردوں کی طرح۔ ایک روایت امام بخاری کو ملی ہے خیر القرون میں، اس کا مطلب باقی ساری عورتیں کیسے پڑھتی تھیں؟ تابعین اور صحابہ کے دور میں عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں۔ ایک خاتون نظر آئی امام بخاری کو، امام بخاری نے ان سے روایت نقل کر دی، وہ کس طرح پڑھتی تھیں؟ آدمیوں کی طرح۔ یہ خود بخاری کی حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک تھی تو امام بخاری نے تذکرہ کر دیا، باقی ساری کیسے سجدہ کرتی تھیں؟ عورتوں کی طرح۔ پتہ چلا عورتوں کا سجدہ اس زمانے میں الگ ٹائپ کا ہوتا تھا، مردوں کا الگ ہوتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ پردے کی وجہ سے۔ پردے کے متعلق، حیا سے متعلق جتنے احکام ہیں نا، اس میں عورت اور مردوں میں اسلام نے فرق رکھا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، تو اجماع امت کو ہم کس پہ ترجیح دے رہے ہیں؟ ورنہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کسی حدیث میں عورت کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا تو دکھاؤ۔ بلکہ نبی نے کہا جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو حج، تو عورت کو بھی چاہیے دوڑے، آپ کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ کل کوئی لبرل آئے گا اور کہے گا کہ جی، تو ہم اجماع امت کی وجہ سے۔ تو اسی طرح عورت آہستہ لبیک کہے گی، زور سے لبیک کہ منع ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے حج میں کر رہا ہوں ایسے کرو، تو نبی نے زور سے لبیک کہا، تو اس حدیث کا تقاضا عورت بھی کیا کرے گی؟ زور سے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت۔ آپ اگر 100-150 سال پہلے جاؤ تو بر صغیر میں جتنے اہل حدیث کے فتوے نظر آئیں گے، اہل حدیث بھی ان کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے۔ یہ فتویٰ شیخ بن باز کے بعد چینج ہوا ہے۔ سعودی عرب میں جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بہت سے مسائل میں پوری امت سے اختلاف کیا ہے، تو وہ چونکہ مفتی اعظم تھے، ان کے اختلاف کی وجہ سے پھر یہاں سلفیوں میں آیا، اور سلفیوں سے آہستہ آہستہ اہل حدیثوں میں آیا۔